والسلام نے فرمایا کہ امامت الامام بحیث النجم من اید المتناولین، امام کی مثال ایسی ہے کہ تم زمین پہ کھڑے ہو کر جس طرح سے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور زمین پر جب کھڑے ہوتے ہو تمہارے ہاتھ ستاروں تک نہیں پہنچ سکتے، تو امام اس مقام پر ہے، تم اس مقام پر ہو۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزیں۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام کو آپ نے نہ جانے کہاں جا کر رکھ دیا ہے، اور امام کو آپ نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے، امام کو آپ نے بہت ضرورت سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کر دیا۔ سرکار ہم نے پیش نہیں کیا، خدا نے امام کو امامت اس طرح سے دی ہے۔ 8واں امام اس طرح سے گفتگو فرما، بحیث النجم من اید المتناولین۔ ابو ہاشم جعفری کے دل میں خیال آیا، امام علی نقی علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھ کر سامنے محفل میں تشریف فرما تھے، اور ابو ہاشم جعفری جعفر طیار کی اولاد سے ہیں اور 3 اماموں کے شاگرد ہیں، یا اگر میں کہوں 2 اماموں کے شاگرد ہیں، امام عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام کے سامنے تشریف فرما تھے، موجود تھے خدمت امام میں۔ ایک امام کی فضیلت کو دیکھا، امام ہادی کی، 10ویں امام کی، دل میں خیال آیا کہ کیا فضیلت ہے ہمارے ائمہ کی۔ دل میں خیال آیا، ایک دفعہ امام ہادی نے رخ کیا، کہا جو ہماری فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں کہ تم سمجھ سکو۔ تو لہٰذا یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ حقیقت امامت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے خالق امام کے یا صاحب امامت کے۔ اب جو بھی فضیلتیں ملیں گی وہ اس عنوان سے ملیں گی کہ کون امامت میں کتنا فنا ہے۔ اگر کسی کا ظرف سلمان ابوذر جتنا ہے، سلمان ابوذر ہے۔ اگر کوئی بلال حبشی جتنا ہے تو وہ اس مرحلے پر ہے۔ کوئی جناب فضہ ہے، کوئی ام ایمن ہے، کوئی جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اور ایک دفعہ معراج فنائے امامت ابو الفضل عباس